أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہمیت کو اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے صحابی کے ذریعے کسی کو پکارا گیا ہے، صحابی کے نام سے کسی کو مخاطب اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے یا اس کا ذکر کیا ہے، صحابی لفظ صحابی کے ذریعے اللہ نے قرآن کریم میں اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کا ذکر کیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے. آسمان پر ستارے خوب چمک رہے تھے اور آسمان پر نمایاں نظر آ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جتنے ستارے آسمانوں پر ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان پر موجود ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اللہ کے نبی کی اس بات کو سن کر غم میں چلا گیا. ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی اس پر میرے والد کا ذکر کریں گے. اللہ کے نبی نے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے عرض کی، عائشہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ کی قسم، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے. اتنے اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری، اللہ کے نبی کے ساتھ جان سے مال سے اپنے آپ کو پیش کرنا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے عرض کیا، ابو بکر، سب کا میں بدلہ دے چکا لیکن تیرا بدلہ نہیں دے سکا. تیرے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی تجھے دے گا. یہ بات سننی تھی کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا جتنا کچھ بھی ہے سب آپ ہی کی تو طفیل ہے، سب آپ ہی کی تو برکت سے ہے، آپ ہی کی وجہ سے تو ہے، اور کیا ہے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم باحسان. مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے اور مقدم ہیں
ان کی اتباع جو کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کو اپنی طرف سے رضا کا پروانہ دیتا ہے۔ تحریری طور پر اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو سب سے مقدم ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے سب کے لیے اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں، آسمان سے اتارتے ہیں۔ اور سب صحابہ کے امام، سارے صحابہ کے مقتدا، اللہ کے نبی کے جانشین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے آج کے زمانے کے، بلکہ صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے اولیاء، قطب، ابدال جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ جمع ہو جائیں میرے عزیزو، صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر الامم، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، لرجح ایمان ابی بکر، اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا مضبوط ایمان ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالی، اتنا مضبوط ایمان۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ فرمایا رسول اللہ یہ نہیں پوچھ رہے، بیویوں کی بات نہیں ہو رہی، مردوں میں کس سے محبت ہے؟ فرمایا اس کے والد ابو بکر سے، اس کے والد سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے میدان میں میرے عزیزو، اللہ کے نبی جب جا رہے ہوں گے تو آپ کا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ، دوسرا ہاتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ اس شان سے اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، اس شان سے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اور ساری امت میدان حشر میں پریشان ہوگی کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، کیا کرے؟ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اے اللہ حساب کتاب کو شروع کریے، امت پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے۔ اللہ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں، کوئی ایک امتی تو اپنا دے دو نا جس سے میں شروع کر دوں، کون ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی اٹھائیں گے، ابو بکر چلو۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی ساری انسانیت میں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک کی صبح کے انسان تک، اللہ کے نبی اگر کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو حساب کتاب شروع کرنے کے لیے پیش کیا جا سکے تو وہ میرے اور آپ کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ صحابہ کا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام مقرر کرے، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام مقرر کرے۔ ایسا اپنے آپ کو قربان کیا اور اتنا اللہ کے نبی پر قربان کیا اور اللہ کے نبی کے دین پر قربان کیا، ایک وقت آیا
آپ کے بیٹے نے اسلام لانے کے بعد آپ سے ملاقات کی اور آپ سے کہا ابا جان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا. وہ غیر مسلم تھا، کافروں کی صف میں کھڑا ہوا تھا. فرمانے لگے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے اللہ اور اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں. اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نئے نئے فتنے دنیا کے اندر آ گئے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے دین کے کچھ احکامات سے انکار کر دیا، کچھ نئے نبی پیدا ہو گئے جھوٹے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے بڑے چیلنجز تھے. آپ نے لوگوں کو، صحابہ کو روانہ کیا مختلف لشکر بنا کر. وہ وقت بھی آیا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی مرد موجود نہیں تھا. ایسا وقت بھی آنے والا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ اس طرح تو یہ منافقین اور ہمارے درمیان میں موجود دین کے دشمن یہ ہماری عورتوں کو نقصان پہنچائیں گے. درندے ہماری عورتوں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات پر حملہ آور ہو جائیں گے. فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین مٹتا رہے ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. دین مٹتا رہے اور ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. گھر والے زندہ رہے، مال بچا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا چلو مال جمع کرو. ہر ایک صحابی اپنی اپنی استعداد کے بقدر لے کر آ رہا تھا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کے لیے بے شمار چیزیں عطا کر، پورے لشکر کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے. اس وقت اللہ نے کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراوانی عطا کی ہوئی تھی. اپنے گھر کے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اللہ کے نبی کے پاس لائے. اور بڑے خوش ہو رہے ہیں دل دل میں، آج تو میں ابو بکر سے جیت گیا، آج تو میں ابو بکر سے جیت گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. اور پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، ابو بکر، یہ نہیں کہا کتنا لے کر آئے، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہ رسول اللہ سارا ہی سمیٹ کے لے آیا، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ کر آیا. فرمایا عمر، جب یہ سوال ابو بکر سے ہوا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت ٹوٹ گئی. بس ابو بکر تم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، کوئی تم سے آگے نہیں نکل سکتا. پھر آگے کیا ہوا؟ حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی. تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ کے نبی کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھو کیا مجھ سے خوش ہیں؟ سارے انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، اور صدیق ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے صدیق سے پوچھو یہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اتنا بڑا مقام اللہ نے میرے عزیزو
اپنے نبی کے اس صحابی کو صرف اور صرف وفاداری پر عطا کیا تھا، صرف اور صرف دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے پر عطا کیا تھا، صرف اور صرف دین کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کے لیے پر دیا تھا۔ اور کیسا میرے عزیزو، اللہ کے نبی معراج سے تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی بتانے لگے کہ آج کی رات میں نے اتنا لمبا سفر کیا، تفصیل کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی نے بتائی۔ اس پر کافروں نے واویلا شروع کیا، مشرکین صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہارے دوست کو دیکھو کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہ میں بغیر سنے ان کی بات کو کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں کمی یا جھوٹ یا ملاوٹ یا دھوکے بازی یا فراڈ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسی زندگی، ایسی سوچ اور ایسی زندگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بنائی تھی۔ دیکھیں نا میرے عزیزو، آج ہم بھی ہیں نا، دین پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، دین اور نبی کی سنتیں ہم بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچ کیا تھی اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بڑی شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی، خادم نے کچھ کھانا پیش کیا، آپ نے بغیر اس سے پوچھے کہ کہاں سے کھانا آیا، ہمیشہ پوچھتے تھے جس کمائی سے لے کر آئے ہو وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ شدت کی بھوک لگی تھی، اسے کھا لیا، 2 لقمے ہی لگائے تھے۔ خادم سے پوچھا کہاں سے لائے؟ اس نے بتایا جس کی وجہ سے اس مال کے اندر شبہ پایا جا رہا تھا، جو مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے، منہ میں انگلیاں ڈالی، پانی پیا اور اس کو قے کر کے نکالا۔ خادم نے کہا 2 لقمے ہی تو تھے، جان ہی تمہاری جا رہی تھی، کہ اس جان کا جانا بہتر ہے جہنم کی آگ کا لقمہ بننے سے، جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے۔ کسی سوچ تھی؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نکلے، کپڑا سر پہ کندھے پہ رکھا، بازار جا رہے، صحابہ نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا بازار۔ کہا خلافت کے امور کون چلائے گا؟ آپ جا۔ تو کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا کروں گا؟ کہا چیف جسٹس کے پاس لے گئے، آپ کی تنخواہ اتنی مقرر ہوئی جتنی ادنا ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی۔ چنانچہ ایک وقت آپ کی اہلیہ نے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، آپ نے فرمایا تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اسی پہ گزارا کرو۔ انہیں تھوڑا تھوڑا تنخواہ سے بچایا اور ایک وقت آیا اور میٹھا کچھ تیار کیا، دسترخوان پہ آیا، کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہ آپ کی تنخواہ میں سے اتنا اتنا بچاتی تھی اور یہ اس کا تیار۔ کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ فوراً وزیر خزانہ کے پاس گئے، کہا میری تنخواہ اتنی نہیں اتنی ہوگی، اور اتنا لمبا عرصہ جو اس اضافی تنخواہ کے ساتھ گزرا ہے اس میں بیت المال کا مقروض ہوں، یہ میں ادا کروں گا۔ کیا سوچ ہے؟ تب تو میرے عزیزو یہ جنت سے پروانے ملتے ہیں، ایسے ہی نہیں مل جاتے۔ دن رات دنیا میں مشغول ہیں، دنیا بنانے میں مشغول ہیں، نہ دین کی فکر، نہ جنت کی فکر، نہ اللہ کی رضا کی فکر، نہ نبی کی سنتوں کی فکر، نہ نبی کی اطاعت کی فکر، اور خواب دیکھ رہے ہیں نبی کے پڑوس والی اور ابو بکر صدیق کے پڑوس والی جنت کے۔ نہ میرے لیے ایسے نہیں، یہ ایسے ہی نہیں مل جایا کرتی یہ چیزیں، بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ چند ٹکوں کی فیکٹری، کتنے کی آپ کی فیکٹری؟ چند ٹکوں کی فیکٹری،
کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. اس میں چند ٹکوں کا مینیجر، ڈائریکٹر، ایک موت کا جھٹکا اس کی سیٹ اس کو نہیں بچا سکتی. ایک بیماری کے جھٹکے سے اس کی سیٹ اسے نہیں بچا سکتی. کیا اوقات ہے ان چیزوں کی؟ اس کے لیے کتنی مینیجر بننے کے لیے، ڈائریکٹر بننے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی، کتنی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، تب جا کر یہ چیزیں ملتی ہیں نا. جب دنیا کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا کوئی عہدہ منصب لینے کے لیے اتنی قربانی، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں عہدہ منصب اور مقام لینے کے لیے بغیر قربانی کے کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے میرے؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو پلٹے، صحابہ کو اپنا نمونہ بنائیں. اللہ اعلان کر رہے ہیں جو ان کو اپنا نمونہ بنائے گا ان کے لیے میں اپنی رضا کا پروانہ عطا کروں گا. ان کے لیے میری طرف سے رضا کا اعلان ہے. جس کے لیے اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہے، خوشی اور رضا کا پروانہ ہے، اسے دنیا اور آخرت کے اندر کبھی کوئی عذاب، کوئی پریشانی، کوئی الجھن میں اور تکلیف میں ڈالنے والی مصیبت کبھی بھی نہیں آ سکتی. ہمیشہ خوشیاں، راحت، اطمینان اور عافیت اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اگر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ بہترین ہمارے لیے نمونہ ہیں. اس کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو سکیں. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے والا، عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے.